अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मन कुन्तो मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौलाहु अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु वादे मन आदाहु वंसुर मन नसरहु वख़्ज़ुल मन ख़ज़लह। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले मैं हर मजलिस के शुरू में ये याद दहानी कर दे रहा हूँ उन हज़रात के लिए कि जो ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर इस मजलिस तक पहुँचे हैं और इस मजलिस को देखने जा रहे हैं, उनके लिए कि देखिए ये मजलिस मुख्तलिफ़ है बिल्कुल जो रिवायती मजलिसें होती हैं उनसे कई मानों में। पहली बात तो ये कि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे अपने बच्चे, मेरे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे पोते, और सिर्फ मजमा सिर्फ इतना ही है कि मेरे घर के लोग हैं और कोई भी नहीं है सामीन में, तो उनके लिए मैं ये मजलिस पढ़ रहा हूँ या ये गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि मकसद ये है कि वो वाक़यात के जहाँ से इस्लाम में बुनियादी तौर पर फ़िक्री इख्तिलाफ़ पैदा हुआ, दो तरह की राय पैदा हुई और यहाँ तक बात पहुँची कि करबला का वाक़या पेश आया जहाँ नवासे रसूल को ख़ुद उम्मत के लोगों ने कत्ल किया और कत्ल करके नारे तकबीर लगाया हो। इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है। तो ऐसी सूरत जिन वजूह से पहुँची उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इस तरह के इख्तिलाफ़ की शुरुआत ज़ाहिर बज़ाहिर कहाँ से हुई और क्या इख्तिलाफ़ न किया गया होता अगर, तो वाक़ए करबला इतनी बड़ी कुर्बानी देने की, इतना बड़ा हादसा होने की ज़रूरत पेश ना आती और इस्लाम उस आइडियल मज़हब की तरह से कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे दुनिया में मुकम्मल तौर से बाकी रहा होता। बाकी आज भी है, मगर उन लोगों में जो एक ख़ास नुक्ते नज़र से इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत को देखते हैं। कुछ लोग एक नुक्ते नज़र से देखते हैं और कुछ लोग एक नुक्ते नज़र से देखते हैं। ज़ाहिर है अक्सरियत किसी एक नुक्ते नज़र से देखती है, मगर लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत को, की विलायत को, की वसायत को, कि उनके बाद कौन हाकिम व हुक्मरां और कौन इमाम होगा, इसको दूसरी तरह से देखते हैं। तो इस बात को बच्चों के सामने वाज़ेह करने के लिए बिल्कुल जो मकसद उसका सिर्फ़ इतना है इस गुफ्तगू का, और इस वजह से इस गुफ्तगू का मकसद ना तो अपनी कोई फसाहत व बलागत दिखाना है, न ही वाह वाह हासिल करना है, ना ये मकसद है कि लोग समझें कि भाई ये बड़ी अच्छी तकरीरें ये साहब करते हैं तो इनकी तकरीरें सुनी जाएं, ऐसा कोई मकसद नहीं है। और नहीं ये मकसद है कि मैं ये समझूं कि कौम को मिल्लत में कोई इस्लाह पैदा करने की कोशिश मैं कर रहा हूं और इस सिलसिले में मैं काम कर रहा हूं और इस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहा हूं। नहीं, सिर्फ़ इतना मकसद है कि जिस हद तक हो सके ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक, साफ साफ अंदाज में बातों की तशरीह और तहलील की जा सके और बच्चों को मफ़हूम समझाया जा सके। सलवात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा वो हज़रात जो ये उम्मीद कर रहे हों कि मजलिस में बहुत उम्दा वाह वाह हो रही होगी, बड़े बड़े नुक्ते बयान हो रहे होंगे,
تو मुमकिन है कि उनको मायूसी हो। हाँ, वो लोग जो मेरे इस मकसद से मुत्तफ़िक़ हैं कि बच्चों के सामने, बच्चों से मेरा मतलब है वो बच्चे कि जो उनफ़वान शबाब में हैं, जो कि अब मॉडर्न तालीमी अदारों में तालीम हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, मगर हैं मोमिन, हैं फ़र्श से वाबस्ता। तो उनके सामने जो करबला का वाक़या जब पेश होता है तो उनके ज़हन में ये सवाल आता है कि ये वाक़या आखिर किस लिए हुआ, क्यों हुआ, क्या मकसद था। तो ये बातें उनके सामने उसी तरह से वाज़ेह की जा सके जैसे हिस्ट्री के किताब के वाक़यात उनके सामने वाज़ेह किए जाते हैं, जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स जो उनके सामने वाज़ेह होते हैं, ताकि उनका दिल मुतमईन हो सके कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या मान रहे हैं और किस वजह से। और इस वाक़े की जो इतना बड़ा वाक़या हुआ जिसकी गूंज आज तक गूंजती चली जा रही है, उसकी आखिर कुनह क्या थी, वजह क्या थी। सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अगर आप मुत्तफ़िक़ हैं मेरे इस मकसद से और मेरे इस तर्ज़ से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको ये गुफ्तगू काम की लगेगी और आप भी ऐसे जिन बच्चों को, ऐसे जिन लोगों को, ऐसे जिन अफराद को जानते हैं, उनके सामने ये गुफ्तगू पेश कर सकेंगे, ताकि उनके ज़हन में भी जो सवालात हैं वो किसी हद तक वाज़ेह हो सकें। मैंने इसकी कोशिश पिछली 2 मजलिसों में भी की है और आज तीसरी मजलिस में मुख्तसरन, क्योंकि पिछली 2 मजलिसों में शायद मेरे ख़्याल में ज़िक्र तवील हो गया तमहीद की वजह से, तो मैं मुख्तसरन कोशिश करूँगा कि इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। तो पिछली बातें ना दोहराते हुए, अगर आप मुसलसल देखना चाहते हैं तो आप यकीनन पहली मजलिस जो इसी चैनल के ऊपर मौजूद है वो भी देखें, दूसरी मजलिस जो इसी चैनल पर मौजूद है वो भी देखें और उसके बाद से ये तीसरी मजलिस देखें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल, जिस हदीस रसूल की तिलावत का शरफ़ हासिल किया मैंने आप हज़रात के सामने, वो बहुत ही मशहूर व मारूफ़, बल्कि शायद मशहूर तरीन अहादीस में से एक हदीस है। और वो हदीस क्या है कि वो गदीर क़ुम के मौके के ऊपर जब रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला हो, कि मैं जिसका मौला था उसके ये अली मौला हैं। और उसके बाद दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, वली दोस्त हो जा उसका, दोस्त रख उसको कि जो अली को दोस्त रखे, और दुश्मन हो जा उसका जो अली से दुश्मनी करे। वादे मन आदा हो, वंसुर मन नसरहु, और मदद कर उसकी जो अली की मदद करे। वख़्ज़ुल मन ख़ज़लह, और छोड़ दे उसको जो इनको छोड़ दे, जो इनको छोड़ के चला जाए। सलवात भेजें मोहम्मद आले मोहम्मद। बस एक नुक्ते पर मैंने ये बात अर्ज़ की थी और सब लोग जानते हैं कि इस हदीस पर इतने इख्तिलाफ़ात हैं, मतलब हदीस इतनी बार बार रिपोर्ट हुई है, इतनी बार बार मुख्तलिफ़ रावियों ने तमाम जो सवाद आज़म है उसके इस हदीस को, इस वाक़े को नकल किया है कि झुटला तो कोई नहीं पाता कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, कोई ये नहीं कह पाता कि नहीं रसूलुल्लाह ने ऐसा नहीं कहा था। सब मानते हैं कि कहा था, मगर मिसाल के तौर के ऊपर लफ्ज़ मौला के मफ़हूम में इतनी बहसें पैदा की गई हैं कि मौला का असल मफ़हूम क्या है, रसूल ने किस मानी में मौला कहा था, क्योंकि मौला के अरबी में बहुत सारे मफ़ाहीम होते हैं। और जो अक्सरियत है मुसलमानों की और उनके साथ साथ उन वेस्टर्न हिस्टोरियंस की भी एक बड़ी अक्सरियत जो है वो ये कहती है और मानती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहलत से पहले ना तो किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके गए और नहीं कोई ऐसा तरीक़ा बता के गए कि जिससे उनका जानशीन चुन लिया जाता। कोई वाज़ेह इशारा करके जाते, वाज़ेह इशारा नहीं बल्कि वाज़ेह तौर पर कह के जाते, या तो ये कह के जाते कि फ़लाँ साहब, कोई भी हज़रत अली को नहीं किसी को भी कहते, फ़लाँ को कहते, जिसको उम्मत वाले कहते हैं उनको अगर वो बनाना चाहते थे तो उनको कह देते,
کہ یہ میرے بعد جانشین ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا، کسی کے بارے میں بھی نہیں کہا۔ چلیے بھائی، کسی کے بارے میں بھی نہیں کہا، تو ہر حکومت کا، ہر نظام کا یہ دستور ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا ملک ہے ہندوستان، ہمارے ملک میں حکومت رائج ہے، ہمارے ملک میں ظاہر انتظامیہ ہے، تو حکومت کا ایک طریقہ رائج ہے۔ یہ طریقہ رائج ہے کہ 5 سال تک کے لیے ایک پارٹی کو الیکشن سے الیکٹ کیا جاتا ہے، اور وہ پارٹی اپنے اندر سے اپنا ایک پرائم منسٹر طے کرتی ہے۔ جب ان کا ٹرم پورا ہو جاتا ہے تو پھر سے الیکشن ہوتا ہے۔ اس کے طریقے ایلابوریٹلی، واضح تفصیل کے ساتھ قانون میں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ تب کوئی جھگڑا نہیں ہوتا کہ اب اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا۔ اگلا پرائم منسٹر وہ ہوگا جس کا الیکشن لکھے ہوئے طریقوں کے حساب سے، جو طریقے لکھے ہوئے۔ تو کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے بعد سے کہ اب یہ ملک بنے گا، یہ ملک چلے گا، اب ہندوستان آزاد ہوا ہے ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی حیثیت سے، تو اس میں حکومت کس طرح ہوگی، کون تخت حکومت کے اوپر بیٹھے گا، کون انتظامیہ کا ہیڈ ہوگا، اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ، مکمل طریقہ واضح طور کے اوپر لکھ کے بتایا ہے۔ تو رسول کو 2 میں سے ایک کام کرنا چاہیے، یا تو اپنا نائب بناتے، بتا دیتے کہ میرے بعد یہ میری نیابت کریں گے، میرے بعد جو سارے سوال تم مجھ سے کرتے تھے وہ ان سے کرنا، میرے بعد جو میں حکم دیتا تھا تم جس طرح مانتے تھے ویسے یہ جو حکم دیں اس کو ماننا، یا تو یہ کریں، اور یا ایک طریقہ بتا دیں کہ اس طرح سے سلیکٹ کر لینا، جو چاہے کہیں ہم کہ یہ طریقہ ہے، یہ واضح طریقہ ہے، اس طریقے کے حساب سے تم اپنا ہیڈ، اپنا امیر جس کو عربی لفظ میں کہیں گے، تو تم اس کو سلیکٹ کر لینا اور اس کی بات ماننا، جو کچھ میں کرتا تھا وہ امیر کرے گا۔ اگر انہوں نے یہ دونوں کام نہیں کیے تو پھر وہ اس پیغام کو، اس نظام کو یہ الزام لگے گا ان کے اوپر معاذ اللہ کہ وہ نامکمل اور ناقص چھوڑ کے چلے گئے، اس لیے کہ اب جب وہ نہیں رہیں گے تو امت کہاں جائے گی، یہ انہوں نے بتایا ہی نہیں۔ جب وہ نہیں رہیں گے، یا تو اگر یہ تصور ہوتا کہ وہ کبھی بھی ان کا وصال نہیں ہوگا، کبھی بھی ان کی رحلت نہیں ہوگی، کبھی بھی وہ اس دنیا کو چھوڑ کے لوگوں کے بیچ سے نہیں جائیں گے، تو ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ایک صاحب نے جب ان کی وفات ہوئی، جب ان کی رحلت ہوئی، تو بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے مسجد کے سامنے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ تلوار نکال کے، اور انہوں نے چلا کے لوگوں سے کو ڈانٹ کے یہ کہنا شروع کیا کہ خبردار کوئی نہ کہے کہ محمد مر گئے، وہ مر نہیں سکتے ہیں، وہ زندہ ہیں، اور زندہ ہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا، ان کی رحلت نہیں ہوئی، انہوں نے صرف آنکھیں بند کر لی ہیں، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے آئیں گے، اور اگر کسی نے کہا کہ وہ اب نہیں ہیں تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یہاں تک کہ خلیفہ اول جو بنے اس واقعے کے بعد سے، یعنی حضرت ابوبکر، مسجد کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور کہا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ محمد تو بس ایک رسول ہیں، تو اگر یہ مر گئے یا اگر قتل کر دیے گئے تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور تب خود انہی کا بیان ہے، حضرت عمر کا ہی، کہ تب ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہاں وہ غلطی کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہ اپنے اسٹینڈ واپس لیا۔ خیر بہرحال اس سے نہیں مطلب ہے مجھے، اس کے اوپر الگ سے کوئی گفتگو ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یا تو ایسا واقعی ہوتا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کی حیات دے کے، ظاہری حیات دے کے بھیجا ہوتا کہ وہ قیامت تک دنیا میں لوگوں کے بیچ میں موجود رہتے، اور جو مسائل ہوتے ان کا وہ حل کرتے رہتے۔ حکومت کیسے ہوگی، معاشیات کیسے چلے گی، ازدواج کیسے ہوگا، کاروبار کیسے ہوگا، جو نئے نئے مسائل پیدا ہوتے جاتے، اس میں سے ہر مسئلے کا کس کو اگر حکومت بڑھے گی، اگر نئے نئے عہدے بنیں گے تو کس کو کہاں عہدہ دیا جائے گا، کس کو کہاں نہیں عہدہ دیا جائے گا، بیت المال کی تقسیم کیسے ہوگی، یہ رسول جیسے کرتے تھے ویسے ہمیشہ قیامت تک کرتے رہتے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر ایسا ہے نہیں۔ اور یہ بات قرآن میں واضح لفظوں میں کہی جا چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس بات کا کوئی گمان نہیں تھا کہ وہ ظاہری حیات کا دوام لے کے آئے ہیں۔
यानी वो हमेशा ता क़याम क़यामत दुनिया में इंसानों के बीच में, सहाबा के बीच में, उनके बाद जो लोग आए उनके बीच में वो हमेशा मौजूद रहेंगे और वो लोगों को की हिदायत उसी तरह करते रहेंगे। ये रसूलुल्लाह ने न कभी कहा न कभी माना, तो वो जानते थे कि आखिरकार उनकी रहलत होनी है। यानी अगर इस बात को छोड़ भी दें कि बार बार ये पैगाम आ रहा था कि अब आप काम मुकम्मल कर चुके हैं, अब आप अल्लाह की तरफ लौट के आइएगा और वो पैगाम जो आपको दिया गया है उसे पहुंचा दीजिए लोगों तक। अगर इस बात को छोड़ भी दें तो आम फहम उसमें फिर जिसने इतना बड़ा इनकलाब खड़ा किया है, जिसने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो इतना कामयाब इंसान है, अगर एक हिस्टोरियन की नज़र से भी देखें तो कैसे नहीं सोचा कि मेरे बाद इसका क्या होगा। सोचना चाहिए था ना, सोचना चाहिए था ना कि मेरे बाद जब मैं नहीं रहूँगा तो इस इतनी बड़ी जो इमारत मैंने खड़ी की है इसका क्या होगा। तो उसके दो ही तरीके हो सकते थे, या तो वो बताते कि ये किसी एक को, फ़िलहाल हम लोग इस पर बाद में बात करेंगे कि उन्होंने बताया कि नहीं बताया, तो किसी एक को कहते कि ये मेरे बाद अगर मैं नहीं रहा तो मेरे वाइस रीजेंट ये हैं, मेरे नायब ये हैं, फिर उसके बाद जो भी होगा वो ये करेंगे मेरे बाद। या तो ये बताते और या ये बताते कि जब मैं नहीं रहूं तो फ़लाँ तरीक़े से जो मेरा जानशीन होगा उसको सिलेक्ट या इलेक्ट या जो कुछ भी उसको तय कर लेना। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं बताया तो इस्लाम को नाक़िस छोड़ गए माज़अल्लाह। कुरान की आयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम आके बताती है कि उन्होंने नाक़िस नहीं छोड़ा, दीन मुकम्मल हो गया, कंप्लीटेड, पैगाम मुकम्मल हो चुका है। पैगाम मुकम्मल हो चुका है का मतलब ये है कि या तो कुरान ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ना कहीं बताया होगा कि अब उनकी जानशीनी कौन करेगा, ये बताए बगैर नहीं गए होंगे। तो इसका वाक़या एक तो मैंने अर्ज़ किया था, ये तो बहुत पहले ही अहद व पैमान हो चुका था दावत ज़ुल अशीरा के मौके के ऊपर, कि जब उन्होंने कहा था कि आज के दिन जो मेरा साथ देगा वही मेरा वली होगा, वही मेरा वसी होगा, वही मेरा वज़ीर होगा और मेरे बाद मेरा जानशीन होगा। तो ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हो चुका, यानी जिसने भी उठ करके इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात आ गई तो कहता चलूँ कि कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदे के तीन ही पहलू होते हैं। अगर ये तीन चीज़ें हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो जाता, फिर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वापस नहीं ले सकती। पहली चीज़ होती है ऑफ़र, यानी मैं ऑफ़र करूं कि मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये रूमाल बेचना चाहता हूं। दूसरा होता है एक्सेप्टेंस, आप में से कोई कहे कि हाँ मैं ये रूमाल ख़रीदना चाहता हूं, और उसके बाद इसके बीच की इस माहदे के लिए, इस ट्रांजैक्शन के लिए एक वैल्यू तय हो, इसकी एक कीमत तय हो कि ये कितने रुपए में बिकेगा। और जैसे ही ये बातें पूरी हो गई, तीनों बातें, वैसे ही माहदा मुकम्मल हो जाता है। अगर हम ज़ुल अशीरा को देखें तो ज़ुल अशीरा में मुकम्मल माहदा हुआ है। रसूल ऑफ़र कर रहे हैं, खुला ऑफ़र है, खुला, किसी साहब को किसी शिकायत की गुंजाइश ही नहीं है कि उन्होंने कोई जानिबदारी कर दी हो किसी के साथ। उन्होंने तो खुल के कहा है सब लोगों को जो कुरैश के उनके रिश्तेदार हैं कि आज के दिन जो मेरा सपोर्ट करेगा वो मेरा जानशीन होगा। तो ये हुआ ऑफ़र कि जो सपोर्ट करेगा जानशीन होगा, ये हुआ उसका रिवार्ड, जिसको टेक्निकल टर्म में जिसको कंसिडरेशन कहा जाता है, जिसको टेक्निकल लॉ की टर्म में कहा जाता है कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन हुआ कि तुम सपोर्ट करोगे तो रिवार्ड में, तुम कंसिडरेशन में तुम मेरे जानशीन होगे। तुम के लिए उन्होंने किसी की तरफ उंगली नहीं उठाई थी, जो करेगा, खुली बात, जो भी मेरा सपोर्ट करेगा। रिवायतें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि एक 13 बरस का बच्चा उठता है, कहता है अना या रसूल अल्लाह। और वो 13 बरस का बच्चा कौन है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 13 बरस। रसूलुल्लाह इस बात को दोहराते हैं, वही बच्चा फिर कहता है अना या रसूलुल्लाह। ऑफ़र हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, रसूल रिवार्ड का, कंसिडरेशन का वादा कर चुके हैं। रसूल अगर इस वादे से पलट गए, अगर इसके ख़िलाफ़ हुआ या लोग उम्मत पलट गई,
تو رسول کے اوپر اس بات کا الزام آئے گا کہ آپ نے جو کنٹریکٹ کیا تھا اس کنٹریکٹ کو پورا نہیں کیا، عہد شکنی کر دیا۔ پھر جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس وقت، وہ وعدہ کہاں پورا کیا؟ وہ وعدہ پورا کیجئے تبھی بات مکمل ہوئے گی۔ تو غدیر خم میں یہ وعدہ پورا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے، کہ انہوں نے حضرت علی کو بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ آج میں اس میں سے لفظ مولا کے اوپر تو بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اس کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ کل پرسوں کسی دن آگے اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ کیا بحثیں ہوئی ہیں۔ ایک دوسرے لفظ کے اوپر غور کرنا چاہتا ہوں۔ رسول نے کیا کہا ہے؟ من کنتو مولا ہو۔ لفظ کنتو، لفظ کنتو کا عربی میں کنتو کہنے کا مطلب ہوتا ہے میں تھا۔ کون سا ٹینس ہے؟ پاسٹ ٹینس، ماضی۔ میں تھا۔ مثالیں پیش کروں، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتو کنزن مخفیہا، میں تھا ایک چھپا ہوا خزانہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کنتو نبیًا و آدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا اور آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہی حدیث دوسری طرح بھی بیان کی جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کنتو نبیًا و آدم بین الطین والماء، میں نبی تھا اور آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے۔ یعنی جب آدم کی تخلیق کا پروسیس چل رہا تھا تب بھی میں نبی تھا۔ میں تھا کے اوپر زور دے رہا ہوں۔ کنتو کا مطلب ہوتا ہے تھا اور ابھی تک ہوں، دونوں باتیں اس میں شامل ہوں گی۔ تو میں نبی تھا اس میں ہے۔ قرآن سے ایک جگہ کنتو کا استعمال، حضرت یونس کو جب مچھلی نے نگل لیا تو وہ گڑ گڑائے، انہوں نے دعا کی اور دعا کرنے میں اس بات کا اعتراف کیا کہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انی کنتو من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں تھا، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں تھا۔ انی کنتو من الظالمین، تو یہ لفظ کنتو تو پاسٹ ٹینس میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب کنتو کہا جاتا ہے میرے لیے، کانا کہا جاتا ہے تھرڈ پرسن کے لیے، ہے نا؟ تو اگر ذکر کر رہے تھے تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، جب اپنے لیے کنتو استعمال کیا تھا تو حضرت علی کے لیے کانا استعمال کرنا چاہیے تھا کہ علی مولا تھے۔ مطلب دونوں کو عام طور کے اوپر کسی بھی زبان میں کا عام دستور یہ ہے کہ اگر ایک ہی جملے میں ایک ہی سینٹنس کے دو حصے ہو رہے ہوں تو دونوں حصے ٹینس کے معاملے میں، مطلب زمانے کے معاملے میں ایک دوسرے کو کنفارم کرتے ہوں۔ اگر ہم پاسٹ ٹینس بول رہے ہیں تو پاسٹ ٹینس بولیں گے، آگے بھی اگر آدھا جملہ پاسٹ ٹینس میں بولا ہے تو، اگر ہم پریزنٹ ٹینس بول رہے ہیں تو پریزنٹ ٹینس بولیں گے۔ اور اگر ہم الگ الگ بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سے، اگر ہم نے ایک پہلے پاسٹ بولا اور اس کے بعد پریزنٹ بولا تو معلوم ہوتا ہے کہ اب سے ایسا ہے۔ ایک تو یہ بات سوچی جا سکتی ہے۔ تو اگر یہ مفہوم لیا جائے تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں جس کا مولا تھا اس کے اب سے علی مولا، امیجیٹلی میں جس کا مولا تھا اس کے اب سے علی مولا ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب کوئی ذمہ دار کسی ایک جگہ سے کہیں ٹرانسفر ہوتا ہے مثال کے طور کے اوپر، یا کہیں یا ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ایک سیریمنی ہوا کرتی ہے جس کو چارج ہینڈنگ ٹیکنگ اوور کہتے ہیں۔ جب کوئی نیا، جیسے پریزیڈنٹ ہی، جب کہیں کے پریزیڈنٹ ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں اور نئے پریزیڈنٹ آ رہے ہوتے ہیں تو ایک سیریمنی ہوتی ہے جس میں دونوں پریزیڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، جانے والے بھی اور آنے والے بھی۔ تب جانے والے جو بتاتے ہیں کہ
तब ये माना जाता है कि ये प्रेसिडेंट थे, ये प्रेसिडेंट हो रहे हैं। तो या तो रसूल वही कर रहे हैं, यानी मैं मौला था, इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स फौरी तौर के ऊपर बाद में जैसे मैं मौला था वैसे ही अली मौला हैं, या अब इसी को मिला के देखें, जब हम लोग वो वाली हदीस देखें कि कुन्तु नबियन व आदमो बैनल तीन वल माँ, और आदम मिट्टी और पानी के बीच में थे। मैं नबी था और आदम मिट्टी और पानी के बीच में, यानी मिट्टी और पानी के बीच में थे। मगर यहाँ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? मन कुन्तो मौला हो फ़ा, वाह नहीं किया है, वाव नहीं है बीच में। जैसे वहाँ वाव थी, वहाँ वाव नहीं है, यहाँ फे इस्तेमाल हो रही है। फ़ा हाज़ा अलीयुन मौला, फ़ा का मतलब होता है देन, फिर फ़ा का मतलब होता है देन, और इसके लिए अरबी में दो लफ्ज़ बेसिकली देन के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक है सुम्मा और एक है फ़ा। सुम्मा का लफ्ज़ तब इस्तेमाल किया जाता है जब पहला काम ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा गैप हो, पहली बात ख़त्म होने के बाद, और दूसरे काम शुरू हो तो लफ्ज़ सुम्मा इस्तेमाल किया जाता है। सुम्मा से सुम्मा, सुम्मा का मतलब थोड़ा सा गैप हो। और फ़ा तब इस्तेमाल किया जाता है जब दोनों के बीच में कोई गैप हो ही नहीं, इमीडिएटली दोनों बातें, एक बात ख़त्म होते होते दूसरी बात शुरू हो गई, तो फ़ा का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ना तो वाह इस्तेमाल किया है कि और अली मौला थे, है ना, या तो वाह इस्तेमाल किया होता जैसे आदम के सिलसिले में इस्तेमाल किया था, या सुम्मा इस्तेमाल किया होता कि अली मौला हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा फ़ा हाज़ा अलीयुन मौला, और इसीलिए हम बिला फसल कहते हैं अली मौला को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी मैं आज तक मौलायत का, लफ्ज़ मौला का इसलिए अभी मैं तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ कि ये एक अलग चैप्टर है जिसके ऊपर अलग से गुफ्तगू की जाएगी कल परसों या आने वाले दिनों में किसी वक्त, कि मौला के क्या क्या मफ़हूम उम्मत ने लेने की कोशिश की और उनमें से कोई दूसरा मफ़हूम क्या यहाँ पर, कौन सा मफ़हूम यहाँ फिट होता है। और क्या रसूलुल्लाह नहीं जानते थे कि मौला के 17 मतालिब हैं अरबी में? उनको अरब थे, रसूल तो थे ही, अरब थे, कुरैश थे, ज़बान फसीह थे, बातें जब तकरीर करते थे तो एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ नपा तुला होता था। वैसे ही मतलब वो तो नबी थे तो हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होती थी, ये उसके ऊपर से है। तो क्या रसूल नहीं जानते थे या जिब्रील नहीं जानते थे कि बताते कि लफ्ज़ मौला मत कहिए, कह दीजिएगा कि जिसका मैं हाकिम था उसके ये अली हाकिम है। सीधे लफ्ज़ हाकिम अरबी का लफ्ज़ है, सीधे कह देते, बात ख़त्म हो जाती। ये हिस्टोरियंस जो कहते हैं कि किसी को नहीं नॉमिनेट किया तो वो हो जाता कि भाई उन्होंने कहा कि जिसका मैं हाकिम था उसके अली हाकिम से खुल के 1.5 लाख लोगों के सामने कहा है। कह देते जिसका मैं अमीर था उसके ये अली अमीर है, अरबी का लफ्ज़ है जिसका एक साफ क्लियर एक मफ़हूम है कि जो हुक्म देता है वो अमीर कहलाता है, कमांडर। तो ये ऐसा लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसके 17 मफ़हूम, उनको नहीं मालूम था कि इसके 17 मफ़हूम। इस पर हम लोग आगे गुफ्तगू करेंगे, इस पर इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू करेंगे। रसूलुल्लाह ने किसी गलती या सहौ की वजह से लफ्ज़ मौला नहीं इस्तेमाल किया। रसूलुल्लाह अच्छी तरह जानते थे कि मौला के 17 मफ़ाहीम हैं और उम्मत इसमें खूब कभी ये मफ़हूम निकालेगी कभी वो मफ़हूम निकालेगी, उनको मालूम था और उन्होंने ये जानते बूझते हुए लफ्ज़ मौला इस्तेमाल किया था। ये बात की गुफ्तगू। फ़िलहाल हम बात ये कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसका मैं मौला था, इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, फ़ौरन बिला फसल, उसके अली मौला हैं। जिसका मैं मौला था उसके अली मौला हैं। यानी अब रहलत का वक्त आ गया है, करीब है, ये रसूल के इल्म में क्या बहुत जल्दी रहलत का वक्त आ चुका है। अब उनको अपने रब की तरफ, अपने महबूब की तरफ पलट जाना है, लौट के जाना है। तो लौट के जाना है
تو وہ اس انٹرم وقت میں وہی جو چارج ٹیکنگ ہینڈنگ اوور کا کسی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے لیے وقت ہوتا ہے کہ آنے والا چارج لے رہا ہوتا ہے، جانے والا چارج دے رہا ہوتا ہے، اور ایک بیچ کا وقت ہوتا ہے جس میں چارج دینے والا سامنے موجود ہوتا ہے اور چارج لینے والا چارج لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت کی مناسبت سے رسول کہیں ایسا تو نہیں، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ رسول در حقیقت چارج ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور سیریمنی کر رہے ہیں، اور علی کو اپنا چارج، جسے ہندی میں کار بھار کہا جاتا ہے، جو منصب ہے، جو اپنی ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں سونپ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اب اگر آپ نے اس کے آگے جو آنے والی گفتگو اور تقاریر ہیں اگلی تاریخوں کی، وہ نہیں سنی، تو آپ بہت اطمینان سے میرے اوپر یہ الزام لگائیں گے کہ دیکھا یہ علی کو نبی بنائے دے رہے ہیں، یعنی نبی تھے، رسول تھے، ان کے پاس وحی آتی تھی، اب اگر یہ نبی کا چارج لے رہے ہیں تو یہ نبی ہو گئے۔ اس کی وضاحت میں آگے کروں گا، ایسا نہیں، نبی تھے، علی ولی تھے، نبی رسول تھے، علی رسول اس معنی میں نہیں تھے کہ ان کے پاس وحی آتی ہو ویسے جیسے رسول کے پاس آتی تھی۔ وحی کا وہ سلسلہ، قرآن کا آنے کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہونے کے ساتھ ساتھ بند ہو گیا، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ امیر علی ویسے ہی تھے جیسے رسول تھے، انتظامیہ کے، انتظامی امور کے مالک و مختار علی ویسے ہی تھے جیسے رسول تھے، اور فوری طور پر یہ جملہ ادا کرتے ہی ہو گئے تھے، جس کے دلائل میں کل پیش کر چکا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ مبارکباد دینے کے لیے کہے کو جاتے بھائی، کوئی کہہ دے کہ یہ میرے دوست ہیں، اور جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ ان کو بھی دوست رکھے، ان سے بھی محبت کرے، یہ بھی آپ کے دوست ہیں، جیسے میں آپ کا دوست ہوں ویسے ہی یہ بھی آپ کے دوست ہیں، تو اس میں مبارکباد دینے کی کیا بات ہے؟ مبارکباد تبھی بخن لکا تبھی کہا جائے گا جب کہنے والا یہ اچھی طرح جانتا ہو کہ جس کو ہم مبارکباد دے رہے ہیں وہ جو سب سے اونچا عہدہ ہے، اس عہدے کے لیے نامینیٹ کر دیا گیا بلا فصل، فوری طور کے اوپر، فا کا لفظ استعمال ہونے کی وجہ سے۔ مگر اگرچہ لوگوں نے سن لیا تھا اس گفتگو کو اچھی طرح سے، مگر بیچ کے پیریڈ میں اس سے مختلف نظام قائم کرنے کی ساری کوششیں مکمل ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود موجود رہے جن کے ضمیر جاگتے رہے، جن کے ضمیر سوئے نہیں، جن کے ضمیر پیسوں سے، پاور سے بکے نہیں، جن کے نفس خوف سے ڈرے نہیں۔ لہٰذا کربلا کا واقعہ جس وقت میں نمودار ہوا ہے وہ بڑا ہی ہولناک، پرآشوب اور خطرناک وقت ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو خود خانوادہ رسول کے آس پاس ہوا کرتے تھے، وہ لوگ جو ساتھ دینے کا دم بھرا کرتے تھے، وہ لوگ جو رشتہ داریوں میں کہیں سے شامل تھے، اگر سیدھی نہیں تو سسرالی رشتہ داریوں میں شامل تھے، وہ لوگ جن کو جناب امیر نے مٹی سے اٹھا کے اور اونچے عہدے تک بٹھایا تھا، وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے خون کے درپے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ حاکم وقت ان کے خیال میں یزید جو ہے وہ ان سے خوش ہو جائے گا، خوش ہو کے ان کو انعام دے گا، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو حاکم وقت ناراض ہو جائے گا اور ناراض ہو کے ان کو سزا دے گا۔ کوفہ جو خود حضرت علی علیہ السلام کا کیپٹل تھا، کوفہ جس کی ہمیشہ شام والوں سے جو جناب امیر کی جنگیں ہوئیں، وہ کوفے اور شام کی جنگ ایک طرح سے کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں سمجھی جاتی تھی، وہ کوفہ جو حضرت علی کے دوستوں حلیفوں کا گڑھ جس کو کہہ سکتے ہیں کا مرکز مانا جاتا تھا، اس کوفے میں ہی
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए फ़ौज इकट्ठा की जा रही है। फ़ौज इकट्ठा हुई और जब हुसैन आ रहे हैं तो इब्न ज़ियाद एक दस्ते को भेजता है कि हुसैन कूफे तक पहुंच ना पाए। एक दस्ते को भेजता है कि हुसैन कूफे तक पहुंच ना पाएँ, बल्कि इनको रास्ते में रोक लो, या तो ये गिरफ्तार, या तो ये बैत करें या गिरफ्तार करके लाए जाएं, या कम से कम उस वक्त तक जब तक मैं और हुक्म ना दूं तुम इनको किसी अलग जगह के ऊपर उतारो और ऐसी जगह पर इनको उतारो कि जहां पानी भी मैसर ना हो। और ये किसको? उस रिसाले के सरदार हैं हुर इब्न यजीद रियाही, जो यजीद की फ़ौज के एक ऑफिसर हैं। और उस वक्त ज़ाहिरी तौर के ऊपर ज़ाहिर है कि वो जो कर रहे हैं तो जैसे कोई भी ऑफिसर करता है, कोई कारिंदा करता है, उनको अपरेंटली लग रहा है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उनको भी इस बात का यकीन है तकरीबन कि कोई ना कोई आपस में बात हो जाएगी, सुलह हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करेंगे मुसलमान और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का मौका आएगा। तो रिवायतों में यूँ है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब एक मंजिल के ऊपर उतरे और वहाँ पानी था, पानी का चश्मा था, तो मौला अब्बास को हुक्म दिया कि देखिए भैया, पानी के जितने बर्तन हो सकते हैं, पानी के जितने ज़ुरूफ़ हो सकते हैं, जितनी मशकें हो सकती हैं, सब पूरी तरह भरवा लीजिए। पानी भर लिया गया। हुसैन का काफ़िले में बहुत वाफर मकदार में पानी है और हुसैन आगे बढ़ रहे हैं कि रिवायतों में है कि लोगों ने दूर से, जो अरब के सहरा में, खुले सहरा में दूर से ऐसा लगा कि कुछ निशान से दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऊंचे ऊंचे से निशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि ये आगे कोई नखलिस्तान है। नखलिस्तान यानी ओसिस यानी जो सहरा में जहाँ पर पेड़ होते हैं, और अगर कहीं पेड़ दिखाई दे जाए तो सहरा में सफ़र करने वालों को इस बात का यकीन होता है कि अगर पेड़ हैं तो उनको कहीं ना कहीं से पानी मिलता होगा, तो यहीं कहीं ना कहीं पानी का भी कोई सोर्स होगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर लगता है कि नखलिस्तान है और इधर यहाँ भी हम लोग आगे पड़ाव डाल सकते हैं। दूसरे लोग जो उस रास्ते पर बार बार गए थे, उन्होंने कहा यहाँ हम किसी नखलिस्तान को नहीं जानते, यहाँ कोई नखलिस्तान नहीं। जब फिर गौर से देखा गया तो लगा कि ये नखलिस्तान नहीं है, ये तो कुछ फ़ौजी घोड़े के ऊपर आ रहे हैं जिनके नेज़े की यानी और जो परचम हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुक गए। हुर का रिसाला आया तो इस हाल में आया कि उनका पानी ख़त्म हो चुका था, प्यास से हाँप रहे थे, उनके जानवर और आदमी सब मरने के करीब थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि सबको पानी पिलाया जाए, सब की ज़ियाफ़त की जाए, सबको पानी पिलाया जाए, यहाँ तक कि जानवरों तक को पानी पिलाया जाए। हज़रत हुर के रिसाले का एक शख्स था जिससे बाद में जो इस बात को रिवायत करता है, कमसिन लड़का था, तो उसने कहा कि मेरा ये आलम था कि मैं प्यास के मारे मैं काँप रहा था और बस मरना ही चाहता था। जब मेरे सामने पानी लाया गया और मुझे पानी देने की कोशिश की गई तो मैं पानी पी नहीं पा रहा था, मैं पानी पी नहीं पा रहा था। तो यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ुद मेरे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि भतीजे, अपना मुंह आगे करो, और अपने चुल्लू से उन्होंने मुझे पानी पिलाया। अगर वो चुल्लू से पानी ना पिलाते तो मैं पानी नहीं पी सकता था। जब ये लोग पानी पी चुके और पानी पी के जब इनकी हालत कुछ दुरुस्त हुई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर से पूछा कि क्या बात है, किस लिए आए? हुर ने कहा कि हम इब्न ज़ियाद की तरफ से भेजे गए हैं कि रास्ते में आपसे मिलें और आप कूफे की तरफ जाना चाहते हैं। इब्न ज़ियाद का हुक्म ये है कि आपको कूफे ना जाने दिया जाए, या तो आप बैत कर लीजिए यजीद की, या ये कि आपको हिरासत में कूफे तक ले जाया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, हुर से,
کہ میں اپنے سے نہیں جا رہا ہوں، مجھے کوفے والوں نے خط لکھ کے، تم لوگوں نے خط لکھ کے بلایا ہے، کیونکہ حر بھی کوفے کے تھے، تم لوگوں نے خط لکھ کے بلایا اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حر نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو خط لکھے گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک تھیلا منگوایا جس تھیلے میں خط بھرے پڑے تھے، اور وہ خط ان کے سامنے، حر کے سامنے اڈیل دیے۔ نے کہا کہ اس میں میرا کوئی خط نہیں، میں سگنیٹری نہیں ہوں کسی خط کا، تو مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ آپ کو بلایا گیا تھا۔ خیر بہرحال نماز کا وقت ہو گیا تھا، امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لائے تھے۔ پھر اس کے بعد سے انہوں نے حر کو بلایا اور بلا کے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ بتاؤ کہ تم الگ نماز پڑھو گے یا میں نماز پڑھاؤں اور تم لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرو گے، یا تم اپنے لوگوں کو کوئی کی نماز الگ پڑھاؤ گے؟ حر نے کہا، ایک بہت خوبصورت بات یہاں سے، حر نے کہا کہ فرزند رسول آپ کی موجودگی میں نماز کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ آپ نماز پڑھائیے، ہم سب لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور یہاں سے ہی وہ شرافت و نجابت و پہچان جو حر کے اندر موجود تھی وہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہ بات بہت صاف ہو جاتی ہے کہ حر کا ضمیر زندہ ہے، حر فرزند رسول کی حیثیت کو جانتے ہیں، فرزند رسول کے سامنے ان کی موجودگی میں وہ نماز پڑھانے کی جسارت نہیں کرتے۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد سے امام حسین علیہ السلام نے کوفے کا ارادہ کیا، سوار ہوئے اور آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو حر نے سامنے آ کے ان کا راستہ روکا اور کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کوفے نہیں جا سکتے۔ امام حسین علیہ السلام نے گھوڑا پھر بھی کوفے کی طرف آگے بڑھایا تو حر نے ہاتھ بڑھا کے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی امام حسین علیہ السلام کی، اور ان کے گھوڑے کی جب لگام پکڑی تو امام حسین علیہ السلام ایک عجیب فقرہ کہتے ہیں، اور یہ فقرہ بھی بہت اچھی بات کسی نے کہی کہ حر ایک دن میں حر نہیں بن گئے تھے شب عاشور۔ حر کی باقاعدہ ایک ٹریننگ اور تربیت، اور ان کے اندر کے سوئے ہوئی چنگاری کو، جو ضمیر کی چنگاری، ایمان کی چنگاری موجود تھی، اس کو امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ جگایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اور کسی عرب کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کی ماں کا نام لیا جائے، یہ اس کے لیے بڑی زبردست، بہت بے عزتی کی بات ہوتی تھی، اس کی ماں سے بات کی جائے۔ حر کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر انہوں نے جواب میں کہا کہ فرزند رسول، اگر آپ کی والدہ محترمہ رسول کی صاحبزادی نہ ہوتی تو شاید میں جواب دے دیتا۔ فرق بہت صاف محسوس ہو رہا ہے کہ حر اپنی اس بے عزتی جو عرب کے الفاظ میں کسی عرب کے لیے کہی جا سکتی ہے کہ باوجود وہی جسارت امام حسین علیہ السلام سے کرنے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ان کی والدہ کا کیا مقام ہے۔ کربلا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں کسی اور طرف جاتا ہوں، یا تو تم مجھے مدینے لوٹ جانے دو گا؟ نہیں، مدینے بھی نہیں لوٹ جا سکتے آپ، کوفے بھی نہیں جا سکتے، بیعت کیجئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کسی اور طرف جاتے ہیں۔ جب تک کہ اس نے کہا کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ جب تک ہم لوگ کسی اور طرف چلیں، میں ساتھ رہوں گا، ہمارا رسالہ ساتھ رہے گا، اور میں ابن زیاد کو خط لکھ کے حالات بتاتا ہوں، پھر جیسا وہ کہے گا ویسا ہوگا۔ بیچ میں ٹائم چاہیے تھا، اس زمانے میں کمیونیکیشن میں وقت لگتا تھا، کوئی ہرکارہ خط لے کے جاتا، کوئی ہرکارہ خط لے کے آتا۔ تو امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب روانہ ہو گئے۔ انہوں نے گھوڑا موڑ لیا اور مکے سے کوفہ جانے کا، مکے سے جا رہے تھے، مکے سے کوفہ جانے کا جو راستہ تھا، اس راستے سے کٹ کے کربلا کے راستے کی طرف، ایک دوسرے راستے کی طرف گھوم لیے۔ ساتھ حر کا رسالہ بھی ہے۔ جب کربلا تک کی سرزمین تک پہنچے ہیں تو ابن زیاد کا یہ والا فرمان آ گیا کہ تم جہاں ہو وہیں حسین کو روکو، اتارو، مگر ایسی جگہ پر اتارنا کہ ان کا خیمہ کسی ندی کے کنارے، کسی پانی کے سورس کے کنارے نہ ہو، اور سوکھی جگہ میں ہو،
کہ امام حسین کو پانی نہ مل سکے۔ لہذا آپ لوگ اس روایت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حرن امام کے کہنے کے اوپر کہ روک ٹوک کے اوپر امام حسین السلام کا خیمہ صحرا میں نصب ہوا، جبکہ یزید کی فوج کا خیمے سارے فرات کے ساحل کے اوپر نصب ہوئے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، پسر سعد ابن ابی وقاص جو بڑے صحابی رسول تھے، ان کا بیٹا، اس کا نام عمر تھا، تو عمر ابن سعد ابن ابی وقاص ابن زیاد کی طرف سے کمانڈر بنا کے فوجوں کا وہاں آیا، اس کے ساتھ فوجیں آئیں اور اس نے امام حسین علیہ السلام سے گفت و شنید شروع کی کہ بیعت کر لیجیے۔ کئی میٹنگز ہوئیں، امام حسین علیہ السلام نے کئی آلٹرنیٹیو پیش کیے، جس میں سے ایک آلٹرنیٹیو یہ تھا کہ ہم مدینے واپس چلے جائیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، کہا کہ یہ ساری باتیں ہیں، ان میں سے جو تم کو منظور ہو کر لو بیعت کے علاوہ، کہ میں مدینے واپس چلا جاؤں۔ میں کوفے والوں کے بلانے پر آیا تھا، عمر سعد بھی کوفے کا تھا، کوفے والوں کے بلانے کے اوپر آیا تھا، کوفے والوں کو میرا آنا نہیں پسند ہے، تو کوئی بات نہیں، میں مدینے واپس چلا جاتا ہوں، ایک آلٹرنیٹو۔ دوسرا، میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں کہ جس کو ممالک محروسہ کہا تھا، یعنی جو بارڈر ٹاؤن ہے، بارڈر ایریا ہے، اس میں سے کہیں چلا جاؤں اور ایک نارمل شہری کی، معمولی شہری کی زندگی گزاروں، اور مجھے پولیٹکس سے میں کوئی مطلب نہیں رکھوں گا، تو میں وہاں چلا جاؤں۔ اور تیسرا آلٹرنیٹیو یہ تھا کہ اگر یہ سب کچھ بھی نہیں منظور ہے اور اس بات کے اوپر کی ضد ہے کہ یزید کی بیعت کی جائے، تو چلو ہم تمہارے ساتھ شام چلتے ہیں، دمشق، جہاں یزید کا کیپٹل تھا، کہ ہم اور یزید خود مل کے آپس میں بات کر لیں گے کہ کیا معاملہ ہے، مسئلہ کیا ہے، تو ہم یزید سے خود بات کر لیں گے، وہاں پر جو مناسب ہوگی، تم لوگوں سے بیچ کے لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے یزید سے بات ہو جائے گی کہ کیا بات طے ہونی ہے۔ پسر سعد چونکہ امام حسین السلام کے مرتبے کو وہ بھی اتنی پہچانتا تھا جتنا حر پہچانتے تھے۔ فرق یہ تھا کہ پسر سعد کے دل و دماغ میں حکومت کی لالچ تھی، اور حر کے دل و دماغ میں ایمان کی دسترس اس سے کہیں زیادہ تھی، ایمان کی بالادستی تھی۔ تو پسر سعد نے ایک خط لکھ کے بھیجا ابن زیاد کو کہ حسین نے یہ 3 باتیں کہی ہیں، اور ان تینوں میں سے کسی ایک کو مان لینے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ امت میں جو جھگڑا ہونے والا تھا وہ ختم ہو گیا اس طرح سے، بغیر کسی خون آشامی کے، بغیر تلواریں چلے۔ اور ابن زیاد بھی اس وقت کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہا تھا، تو وہ اس کے اوپر راضی ہو گیا، اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کہا الحمدللہ جو خون خرابہ ہونے والا تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن شمر وہاں بیٹھا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، ابھی تیرے چنگل میں پھنس گئے ہیں، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، تو یہ سب صلح صفائی کی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ اگر تیرے چنگل سے نکل گئے تو پھر تیرے کبھی قبضے میں نہیں آئیں گے، کسی حال میں تیرے قبضے میں نہیں آنے والے ہیں، تو اب ان کے اوپر سختی کر۔ شمر کو ابن زیاد نے کربلا میں بھیج دیا یہ کہہ کر کے، یہ خط دے کے عمر سعد کے نام، کہ یا تو تم فوری طور کے اوپر حسین سے بیعت لو، یا ان کا سر قلم کر کے بھیجو، اور یا اگر تم یہ سب نہیں کر سکتے ہو تو کمانڈ شمر کے حوالے کر دو، تم خود معزول ہو جاؤ، تم خود سسپینڈ کیے جاتے ہو۔ عمر سعد، اب یہیں یہ فرق دیکھنے کی بات ہے کہ عمر سعد کے لیے یزید کا ناراض ہو جانا یا ابن زیاد کا ناراض ہو جانا اتنی بڑی بات ہے کہ وہ اس کے لیے اتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے فوری طور پر تیار ہو گیا۔ وہ کہتا ہے شمر سے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو نے ابن زیاد کو بھڑکایا تاکہ تجھے سردار بنا دیا جائے، تو میں تجھے سردار کبھی نہیں بننے دوں گا، اور میں خود ہی حسین کے لشکر کے خیمے پر چڑھائی کروں گا۔ اور وہی مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ شب عاشور کی شروعات تھی کہ فوج یزید نے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے اوپر چڑھائی کی، اور جب ہر طرف سے گھوڑوں کی آوازیں اور وہ جھنکاریں اسلحوں کی آنے لگیں، تو امام حسین علیہ السلام اٹھے، وہ غنودہ ہو گئے تھے، تھوڑے بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھیں جھپک گئی تھیں۔ انہوں نے حضرت عباس سے کہا کہ جاؤ پوچھو ان سے کہ کیا بات ہے۔ وہ بہت مشہور ہے واقعہ کہ حضرت عباس تشریف لائے
انہوں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ امام حسین سے کہو کہ بیعت کریں ورنہ ہم ان کا سر قلم کریں گے، ورنہ جنگ ہوگی۔ حضرت عباس نے نیزہ لے کے ایک لکیر کھینچی صحرا کے سینے کے اوپر اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں امام حسین تک تمہارا پیغام لے کے جا رہا ہوں، اور جب تک میں آ نہ جاؤں خبردار کسی کا پیر اس لکیر کے اس طرف نہ آنے پائے، ورنہ سر بچے گا نہیں تن کے اوپر۔ اور حضرت عباس جب گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک عجیب بات کہی کہ ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دے دیں عبادت کرنے کے لیے، ایک رات کی مہلت دے دیں۔ اور اس موقع پر مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ کیا حسین نے مہلت مانگی تھی؟ کیا حسین کو معمولی ملٹری اسٹریٹجی کے بھی حساب سے ایک رات اور ملتوی کرنا چاہیے تھا اگر جنگ طے ہو چکی تھی؟ تو بالکل نہیں، کیونکہ پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی جیسے جیسے وقت بڑھ رہا تھا۔ ابھی جنگ کرتے تو شام کا بھی وقت تھا، ٹھنڈا وقت بھی تھا، ابھی اگر رات بھر اور ملتوی کی جاتی جنگ تو جیسے کہ کی گئی تو دن کی دھوپ میں جنگ کرنی ہوتی، پیاسے تھے، پیاس کا وقفہ اور 10-12 گھنٹے بڑھ گیا ہوتا، پیاس اور بڑھتی، تو پھر حسین نے یہ مہلت ایک تو انہوں نے کہا کہ عبادت کے لیے لی، یقیناً عبادت کرتے رہے، مگر میں کہتا ہوں کہ در حقیقت امام حسین علیہ السلام نے حر کو مہلت دے دی، مہلت حری کو نہیں دی تھی، پورے لشکر کو دی تھی، حر بھی شامل، باقی لشکری بھی شامل، اور خود پسر سعد بھی شامل، کہ ابھی ایک رات کا 10-12 گھنٹے کا وقت اور ہے کہ سوچ لو کہ کیا کرنے جا رہے ہو۔ اور روایتیں کہتی ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک جوان یزید کی فوج کا ایک سردار بیتاب ہو کے ٹہل رہا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے کبھی اس طرف جاتا ہے، تو راوی کہتا ہے جس نے یہ روایت کی ہے وہ بھی یزید کی فوج میں خود شامل تھا، اس نے کہا کہ حر کیا حال ہے تمہارا، تم کتنے پریشان ہو اس چھوٹی سی فوج سے جنگ کرنے میں؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بہادر انسان کون ہے تو میں بتا دیتا کہ حر، لیکن یہ اتنے چھوٹے سے لوگ ہیں، 60-70 لوگ کل جنگ کرنے والے، اور ان سے تم اس قدر خائف ہو کہ تمہارے ہاتھ پیر کے اوپر لرزہ طاری ہے۔ حر نے ایک عجیب سوال کیا، کہا کہ تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا؟ اس نے کہا ہاں پلا لیا۔ کہا کہ وہاں دیکھو، وہاں رسول کا کنبہ ہے، ان کو 3 دن سے پانی نہیں ملا ہے۔ پھر روایتیں کہتی ہیں کہ حر وہاں سے چلے سیدھے پسر سعد کے پاس آئے اور کہا کہ کیا جنگ ہوگی، صبح جنگ ہوگی کیا؟ پسر سعد نے کہا بالکل ہوگی، ایسی ہوگی کہ سر اڑتے دکھائی دیں گے۔ حر خاموشی کہنے، حر نے پوچھا کہ کیا اب صلح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، بات کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی؟ پسر سعد نے کہا کہ نہیں، میں تو چاہتا تھا کہ جنگ نہیں ہو، مگر ابن زیاد یہ نہیں چاہتا ہے اور مجھے اس کا حکم ماننا ہے۔ حر واپس آ گئے، صبح نمودار ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے آخری دوا حر کے لیے خاص طور پر، جس نے حر کے اوپر کام کیا اور باقی لوگوں کے لیے جو بدقسمتی سے کسی اور پر کام نہ کر سکی، وہ اپنا خطبہ دے کے دی کہ جو نہیں پہچانتا مجھے وہ پہچان لے میں کون ہوں، اور میرا کیا قصور ہے جس قصور کی بنیاد پر تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، جبکہ تم میرے ہی نانا کی امتی ہو، تم انہی کا کلمہ پڑھا کرتے ہو۔ روایتیں کہتی ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یزید کی فوج سے ایک گھوڑا آہستہ آہستہ حسین کی فوج کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے دریا کی طرف لے جائے گا، اس لیے بیچ میدان کی طرف آ رہا ہے، یا پھر شاید جنگ کرنے جا رہا ہو حسین کی فوج سے۔ یہاں تک کہ حر کا یہ گھوڑا ایسی جگہ پہنچ گیا کہ جہاں سے یزید کی فوج کی معمولی رینج سے دسترس سے تھوڑی دور ہو گیا۔ حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا دوڑتا ہوا امام حسین کے خیمے کی طرف بڑھا۔ ادھر امام لوگوں نے گرد اٹھتی ہوئی دیکھی، امام حسین کھڑے ہوئے، حضرت عباس کو بلایا، کہا بھیا جائیے جائیے، میرا مہمان آ رہا ہے،
میرا مہمان آ رہا ہے، اس کو لے کے آئیے۔ حضرت عباس آگے بڑھے، کہتے ہیں کہ حر نے اپنی ڈھال الٹ دی تھی، اور جب خود حضرت عباس کو اور امام حسین کو آگے دیکھا، آتے دیکھا، تو اپنے گھوڑے سے اپنے کو گرا لیا، اپنے ہاتھ باندھ لیے اور امام حسین کے قدموں پر سر رکھا، کہا مولا میں وہی گناہ گار ہوں جو آپ کو گھیر کے اس مصیبت میں لایا تھا، یہ بتائیے کہ کیا میرا قصور معاف ہو سکتا ہے؟ امام حسین نے کہا بالکل بالکل معاف ہو سکتا ہے، میں بھی راضی، جب تم حق کی طرف آ گئے تو میں بھی راضی اور خدا بھی راضی۔ حر نے فوراً جنگ کی اجازت لی۔ حسین، مظلوم حسین، مہمان کو ایک بوند پانی بھی نہ پلا سکے، حر گئے، جنگ کی، بہتوں کو قتل کیا، زخمی ہو کے گرے، حسین کو آواز دی، سلام کیا، امام حسین علیہ السلام حر کے سرہانے پہنچے، دو زانو بیٹھے اور ایک رومال حر کی پیشانی پر باندھ دیا۔ روایتوں میں ہے کہ یہ کوئی معمولی رومال نہیں تھا، یہ رومال امام حسین علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ کا، جناب فاطمہ زہرا کا رومال تھا، اور حر کو بشارت دی کہ حر تمہیں جنت کی بشارت، تمہیں اللہ کی رضا کی بشارت۔ حر کی روح سداری، حر آپ کے سرہانے تو حسین خود تشریف لائے، لیکن کاش آپ بعد عصر ہوتے، جب حسین کا سر نوک نیزہ پر بلند ہو رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔